نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 37 سے ہم تفسیر پڑھیں گے۔ پچھلی آیات سے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا، پیدائش کے سلسلے کا ذکر ہم پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ آیت 37 میں ان کے بچپن کی ہی مزید تفصیلات ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، چنانچہ ان کے رب نے اس بچی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا، یعنی اس نظر کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ان کے احساسات حضرت مریم کی والدہ کے تو یہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ اب یہ الفاظ والدہ مریم کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ان کی والدہ کی سوچ کے برعکس اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کی نظر کو قبول کیا، بلکہ اس کو قبول حسن کے ساتھ منظور کیا، خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس کو قبول کیا، خاص اعلیٰ درجے کی قبولیت سے اسے نوازا، خوشی سے اللہ نے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے مریم علیہ السلام کو ہر پہلو سے خوبصورت اور پاکیزہ انداز میں پروان چڑھایا، انہیں بہترین اخلاق دیے، انہیں عقل عطا کی، انہیں علمی روحانی صلاحیتوں والی شخصیت بنایا، یعنی ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوار دیا۔ اور کیا کیا اللہ نے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہوا کہ ان کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری ایک عظیم نبی نے، اپنے زمانے کے بہت بڑے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھائی۔ آپ دیکھیں کہ جس شخصیت نے مستقبل کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننا تھا، ان کی نشو و نما، ان کی پرورش اللہ نے غیر معمولی روحانی ماحول میں کی، ایک نبی کے سایہ رحمت کے نیچے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ یہ حضرت زکریا کون تھے؟ ان کے خالو، اور اپنے دور میں سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کے سربراہ تھے، یعنی کاہن اعظم تھے، یعنی بہت بڑی پرسنالٹی تھی اپنے وقت کی ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا جب بھی اس کے پاس اس کے محراب میں جاتا۔ اب یہ محراب وہ نہیں جو ہماری مسجدوں میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، نہیں، بیت المقدس میں جو حجرے اور گوشے عبادت گزاروں کے لیے بنائے گئے تھے انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اس میں یہ خاص گوشہ تنہائی، خاص کمرہ جہاں بیٹھ کر یہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی۔ گویا محراب ایک الگ حجرہ یا کمرہ جو مریم علیہ السلام کی رہائش اور عبادت کے لیے خاص طور پر مخصوص کیا گیا تھا، یعنی ان کا اکیلا اپنا پرائیویٹ کمرہ تھا، اپنی جگہ تھی جہاں وہ یہ دو کام کرتی تھی۔ اب جب کبھی زکریا ان کے پاس ان کے خصوصی کمرے میں آتے، مریم کے سرپرست ہونے کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ ان کے کمرے میں آیا کرتے تھے کہ بچی کی خیریت معلوم کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں، ان کی تعلیم و تربیت کے مختلف پہلوؤں کا خیال کریں۔ تو جب بھی وہ تشریف لاتے کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا، تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا۔ حضرت اللہ نے کہا نا زکریا آتا تو اللہ کی عنایت دیکھتا۔ جب میں اور آپ کہیں گے تو ہم کہیں گے جب وہ تشریف لاتے تو وہ ان کی عنایت دیکھتے، نہیں اللہ تو کہے گا دیکھتا، ٹھیک ہے۔ اب جب زکریا محراب میں ان کے پاس آتے تو حضرت مریم کے پاس رزق پاتے۔ اب اس کے اندر مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے کہ وہاں وہ بے موسمی پھل پاتے، گرمیوں میں آتے تو سردیوں کے پھل پاتے، سردیوں میں آتے تو گرمیوں کے پھل پاتے، اور جب وہ آتے وہاں اللہ کی عنایت دیکھتے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ صرف مادی رزق نہیں بلکہ وہ اللہ
حکمت اور معرفت کے خزانے دیکھتے ان کے پاس۔ قرآن نے رزق کا لفظ آپ کو معلوم ہے کچھ جگہوں کے اوپر وحی کے سینس میں استعمال کیا ہے، ہدایت کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ یہ کرشمے دیکھتے وہاں اللہ کی حکمتوں کے، ہدایت کا نور انہیں وہاں بہت زیادہ فیل ہوتا حضرت مریم کے پاس آنے کے بعد۔ ہوتا ہے نا بعض جگہوں کی فیلنگز ہی چینج ہو جاتی ہیں، وہ روحانی ماحول ہوتا ہے، وہ بہت نورانی ماحول ہوتا ہے، تو وہاں آ کر وہ بہت فیلنگز میں آتے کہ یہ کچھ اسپیشل ہے یہاں پر اس بچی کے ارد گرد۔ کہتے قولا یا مریم انا لکی ھذا، اس نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے پاتی ہو؟ یہ صرف وہ پوچھ نہیں رہے تھے بلکہ یہ ایک تعریفی طور پر وہ کلمہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہیں کیسے مل گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے یہاں پر سب کچھ، یعنی جب میں آپ کے تمہارے پاس آتا ہوں تو یہ روحانی کمالات محسوس کرتا ہوں۔ اگر ہم وہ تفسیر لیں اور اگر ہم دوسری تفسیر لیں تو یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے، اس لڑکی پر یہ تیرے رب کا کرم تھا، پروردگار کا کرم تھا، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مریم علیہ السلام کا آپ زبردست عقیدہ دیکھیے، کتنا زبردست اس نوجوان بچی کو اللہ کا تعارف ہے، اور توحید دیکھیے آپ کیسے کہہ رہی ہیں اس ایج میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی عبادت اپنی محنت کا کرشمہ نہیں قرار دے رہی اس کو، بلکہ اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ہے۔ کتنا ایمان افروز اور مختصر جواب، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی تو ہمیں نقطہ سمجھنا ہے، اور یہی نقطہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے کہ ہر خیر کا سرچشمہ منبع اللہ ہے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ملا، جو نعمت آئی، جو خوشی ملی، بچے جب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو نا، یہ میں نے محنت کی مجھے اتنے نمبر مل گئے، یہ فلاں ایسے ہوا ایسے ہو گیا، فوراً توجہ دلائیں کہ نہیں بیٹے اللہ کا احسان ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، یہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ اللہ نے کیا، اللہ نے آپ کو پھر یہ اتنی سمجھ عطا کی، یہ سمجھ بھی اللہ نے ہی آپ کو دی تھی، یہ قابلیت بھی اللہ نے ہی آپ کو دی تھی۔ ہم خود بھی یہی بات جانیں اور سمجھیں، ہر نعمت کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، ہر خوشی کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، اور ہر برائی، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کے جواب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سیدہ مریم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اللہ نے ان پر اپنے بے پایاں فضل کا اظہار کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کا جواب تھا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بالکل اس میں حقیقت ہے، یہ میری طرف سے تھا، یہ قولت ہوا من عند اللہ، یہ مریم نے کہا۔ آگے کی بات کہ جو انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، حقیقت یہی ہے، اللہ دیتا ہے، بے حسابہ دیتا ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ کسی کو دینے کے لیے اسباب یا حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے اپنے بندوں پر بے حساب فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، کیونکہ ہم اس کے فضل کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ اپنے فضل کے خزانوں سے ہمیں نواز دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اتنا زبردست یقین جو حضرت مریم کو اللہ نے عطا کیا، اللہ یہ یقین ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 38۔ اب آپ سوچیں نا یہاں پہ کہ کیسے والدہ کی دعا تھی، ان کا اخلاص تھا، پوری پریگننسی میں کیا سوچتی رہی، اللہ نے کیسے چنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بڑا اسپیشل بچہ بنایا نا، بچی بھی بڑی اسپیشل تھی وہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب
زکریا جو ہیں آپ کو معلوم ہے، بھی پچھلی آیت 37 میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس. تو اب وہی گفتگو آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اسی موقع پر مریم علیہ السلام کے معجزے، علم، حکمت، معرفت کے خزانے دیکھ کر حضرت زکریا کے دل میں امید اور یقین کے چراغ جلنا شروع ہو گئے. اس موقع پر انہوں نے اپنے لیے بھی دعا مانگ لی. کیا کہتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ظاہری حالات زیرو ہیں، بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی ہے، خود بوڑھا ہوں، لیکن اے اللہ مجھے تیری قدرت سے، تیرے گھر سے بہت امید. اللہ تو مجھے بھی عطا فرما، اور کیا عطا فرما؟ ذریتاں طیبہ، مریم جیسی صالح بچی کی طرح مجھے بھی ایک نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح بیٹا عطا فرما. اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس بڑھاپے میں نیک اولاد کیوں مانگ رہے ہیں. یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس بڑھاپے میں ان حالات میں وہ نیک اولاد مانگ رہے ہیں، حالانکہ مانگتے تو پہلے بھی ہوں گے، لیکن اب وہ دعاؤں میں جیسے خاص رکت آ گئی، ایک خاص قسم کا ایک ماحول جب انہیں نظر آیا تو ایک دم وہ جو پرانی چیزیں تھیں وہ دوبارہ تازہ ہو کر انہوں نے اسی جوش خروش جذبے سے وہ مانگنا شروع کر دی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بوڑھے ہو چکے ہیں. ارد گرد کے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو بیت المقدس کی خدمت کر سکے. دین کی خدمت کا کام، اللہ کا تعارف لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھ سکے. اس لیے انہیں ایک نیک بچہ چاہیے تھا جو ان کے جانے کے بعد ان کا مشن سنبھالے. یاد رکھیے بچہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ میرا مشن میرے جانے کے بعد بھی سنبھالے. اور وہ مشن کیا ہے؟ اللہ کا تعارف لوگوں تک پہنچانے کا مشن. یہ اس دعا کے پیچھے ان کا مقصد تھا، ان کی نیت تھی، ان کی سوچ تھی. انکا سمیع الدعا، یقیناً اے پروردگار، بریکٹ میں آئے گا، تو دعائیں سننے والا ہے. کوئی بھی دعا ہمیں پتہ ہے اللہ تیرے حضور ضائع نہیں جاتی، تو سب کچھ سنتا ہے. تھوڑی دعا ہے، چھوٹی دعا ہے یا بڑی دعا ہے، بندے کی ضرورت چھوٹی ہے، بندے کی ضرورت بڑی ہے، اللہ تو سب کچھ سنتا ہے. تو کون ہے؟ سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا. اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ وہ سن رہا ہوتا ہے. امید اور اطمینان کا پیغام کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہماری ہر صدا اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی قبولیت جو ظاہر میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، دعا تو قبول ہو گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قبولیت کس انداز میں ہوئی؟ کیا ویسے ہی ہوئی جیسے میں چاہ رہی تھی، یا اللہ نے اس کی قبولیت کو سامنے لانے کے پروسیس کو پوسٹ پون کر دیا؟ ہو تو گئی، لیکن کیا اس کا اجر، اس کا رزلٹ دنیا میں نظر آنا ہے یا آخرت میں نظر آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. ان کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اصل میں ہر چیز کے پیچھے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اگر دنیا میں ہماری 100% دعائیں پوری ہو جائیں تو دنیا جنت بن جائے. تو دنیا جنت کے پیٹرن پر نہیں بنائی گئی، یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں ہماری کچھ دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کچھ دعاؤں کو ادھورا رکھا جاتا ہے، لیکن وہ قبول ہو جاتی ہے. بس اس کا جو ملنا ہے نا ہمیں واپس ریٹرن، وہ پھر اللہ نے فیصلہ رکھا ہے کہ دنیا میں ملے گا، ٹھہر کے ملے گا، اس سے بہتر ملے گا، یا پھر آخرت میں ملے گا. وہ ضرور گئی پوری. اب اس کا لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے رد عمل سے یہ سیکھنا ہے کہ جب سب دروازے بند دکھائی دیں تب بھی اللہ کے دروازے کچھ نہ کچھ کھلے ضرور ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہماری آنکھوں کے آگے پٹی بن جاتی ہے. اور شیطان تو ویسے ہی ہمیں اللہ سے مایوس کر کے دوڑا کر کہیں جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بہت زیادہ مایوس کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں دروازے بظاہر بند تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے اولاد کا دروازہ کھول دیا. تو بظاہر ناممکنات میں سے ممکنات کو بھی کر دینا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور دوسری بات
آج بھی اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو سکھائیے کہ پریگننسی کے اندر اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہیں اسپیشل دعائیں کہ اللہ مجھے نیک اخلاق صالح اخلاق والی صالح نیک سیرت اولاد عطا فرما۔ بیٹا مانگ رہے ہیں، بیٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کی مرضیاں ہیں، مانگنے کو تو سب کچھ مانگنا چاہیے انسان کو، دینے والی ذات وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگے، اور صرف دنیا نہیں مانگے بلکہ ان کی آخرت بھی مانگے۔ آیت نمبر 39 فنادت الملائکہ، تو اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو آواز دی۔ ابھی پتہ چل گیا نا حضرت زکریا کی دعا، اللہ کی طرف سے دعا کا فوری جواب آ گیا، خوشخبری سنا دی۔ چونکہ زکریا علیہ السلام اللہ کے محبوب مقرب بندے اور برگزیدہ رسول تھے، اس لیے فرشتوں نے انہیں پکارا۔ عام انسانوں کو فرشتے نہیں پکارتے۔ اس پکار میں ایک خاص پیار اور کرم تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت کا پیغام براہ راست اپنے نوری بندوں کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان تک پہنچایا۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے اس کو آواز دی۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ فرشتوں کی غیبی آواز حجرے میں نماز پڑھتے ہوئے سنائی دی۔ دیکھیں زمین سے بندگی اوپر جا رہی ہے اور آسمان سے فرشتوں کی بشارت نیچے اتر رہی تھی۔ فرشتوں کی خوشخبری اللہ کے پیغام کے طور پر کیا تھی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں یہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کدھر سے آئی ہے، کس نے دی ہے؟ ان اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی ہے، ہم نہیں لائے اپنے پاس سے، اللہ نے ہمیں پیغام دے کر بھیجا کہ جائیں آپ کو جا کر خوشخبری سنا دیں۔ دوسری بات بیحییٰ، یہ نام یحییٰ اللہ نے ہی تجویز کیا، اللہ نے دے کر بھیجا یہ نام۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے اس نام سے پہلے کبھی ہسٹری میں یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کی عظمت اور انفرادیت کا اعلان، ان کی 4 نمایاں بہترین صفات بھی بتا دی گئی۔ یہاں پر آ رہا ہے یحییٰ کی خوشخبری اللہ آپ کو دے رہے ہیں، اور ان کی 4 نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ نمبر 2 وسیداً، سردار۔ نمبر 3 وحصوراً، اور لذت دنیا سے کنارہ کش۔ اور نمبر 4 ونبیًا من الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، صالح بندوں میں سے ہوگا۔ الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں اس کو۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ بکلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کن سے، کلمہ کن سے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا بتائی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے گواہ اور حمایتی بنیں گے۔ اور یہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بائبل میں ان کا نام یوحنا ہے۔ ان کی دوسری صفت وہ سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، عزت والے، مرتبے والے، محترم رہنما، روحانی اخلاقی برتری کے مالک، وہ شخص جس کی ذات، کردار اور عمل لوگوں کے لیے رہبرانہ مقام رکھتا ہوگا۔ گویا ان کی یہ سرداری صرف نام کی سرداری نہیں ہوگی بلکہ کردار کی مضبوطی ہوگی۔ ان کی گفتگو میں ایک سردار کی طرح کا طاقت اور زور ہوگا، ایک جلال ہوگا، ایک روب دبدبا ہوگا۔ اور تیسری چیز، تیسرا وصف وحصوراں، اور لذت دنیا سے کنارہ کش، ایسا شخص جو اپنی خواہشات اور دنیا کی لذتوں سے
دور ہوتا ہے، کوسوں دور ہوتا ہے، دنیا میں نام و نشان نہیں کسی ایک ادنا سے ادنا لذت کا بھی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس وقت یہود پہ دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی، بہت زیادہ دنیا میں وہ غرق اور مست ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے۔ اور اب اس لیے ان کا رخ موڑنے کے لیے حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل درویشانہ زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اس کنارہ کشی کی وجہ یہ تھی، یاد رکھ لیجئے اس کو، کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آخری درجے میں پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، یعنی یہ اس دور کے دونوں نبی ہیں کہ بس دروازے پر آ کر عذاب کھڑا ہوا تھا کہ کس وقت ان کے اوپر آ کر پڑنا ہے عذاب کا کوڑا۔ اس عذاب کا کوڑا سمجھے ان کے سروں پہ تھا، تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ اب بھی موقع ہے، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، یو ٹرن لے لو۔ یعنی بالکل آپ سمجھے کہ بالکل دروازے پہ دستک دے چکا تھا عذاب، ان کا تو وہ دور تھا۔ اس بستی میں وہ اب کون سا گھر بناتے جو سیلاب کی زد میں تھا؟ وہ تو سیلاب دروازوں پہ پہنچ چکا تھا، اب تو بس قوم کو جھنجھوڑنا تھا، بیدار کرنا تھا۔ اس درخت کی بہاریں کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ تو آئے تھے ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفانوں سے خبردار کرنے کے لیے۔ یہ اس موقع پہ اپنا گھر کدھر بساتے، اپنے کھیت کہاں اگاتے، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ کرتے تو فرض میں کوتاہی ہوتی، اسی لیے دونوں رسولوں نے شادی نہیں کی، کنوارے رہتے ہوئے ہی زندگی گزار دی، دنیاوی لذتوں اور رنگینیوں سے کنارہ کش ہو گئے، حصورا، کھانے پینے میں انتہائی سادہ، بس اتنا کھاتے جس سے بھوک مٹ جاتی، زیادہ مزیدار کھانوں یا عیش و عشرت کے پیچھے نہیں جاتے تھے، لباس انتہائی درویشانہ، کھردرا لباس، سادہ لباس، عام سا لباس پہنے ہوئے ہوتے، اور گھر تو تھا نہیں، زمین اور آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے، اور بہت چھوٹی ایج میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی بہت بڑی ایج نہیں، بڑھاپے میں نہیں، مطلب ایک سمجھے کہ نوجوانی کی عمر تھی جس میں یہ دنیا سے اپنا پیغام پہنچا کر رخصت ہوئے۔ یہ نصارہ کی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے انہیں اتنے جلیل القدر پیغمبروں کو ان کے درمیان بھیجا اور اتنی زبردست انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی، لیکن نصارہ نے ان کے منصبی فرائض کو سمجھنے کی بجائے ان کی اس زندگی کو یعنی حصورا کو انہوں نے رہبانیت کا رنگ دے دیا، یعنی کچھ اور تو لیا نہیں، ان کی درویشی کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اسی کو دین کا اصلی مطالبہ قرار دے کر رہبانیت کا ایک پورا نظام ان کی شخصیت کے ارد گرد یا اپنے لیے وہاں سے ایک مثال بنا کر اسوہ بنا کر لے لیا، حالانکہ وہاں تو بات ہی بالکل کچھ اور تھی۔ اللہ نے تو اس رہبانیت کا کبھی کسی کو حکم نہیں دیا، لیکن وہ تو چونکہ آئے ہی اس یعنی بہت سخت قسم کے دور میں تھے، اس دور میں تو پھر ایک ہی کام تھا، خبردار کرنا، ڈرا دینا، لوگوں کو سمجھا دینا، لوگوں کو وارن کر دینا، ان کو جہنم سے، عذاب کے کوڑے سے۔ ہمارے ہاں صوفیہ کرام نے بھی پیغمبروں کی زندگی میں اس طرح کی بعض چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے رہبانیت والے تصورات جس کا ہمارے دین اسلام سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے دین میں داخل کر لیا۔ آخری ان کا وصف وہ نبی من الصالحین، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اللہ نے پہلے ان کی ذاتی صفات بیان کی، کیا کہ وہ سردار ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، پھر ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا کہ وہ نیکی کا اور ہدایت کا چراغ بن کر عوام کے سامنے آئیں گے۔ ان کے کمالات کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق بھی، ان دونوں کی ولادت معجزہ ہے، معجزہ ہو گئی نا، حضرت زکریا کی ولادت بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ ماؤں نے جن کو جنا ان میں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کیا زبردست شان ان کی بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو جانیں سمجھیں اور اپنے یقین کا حصہ بنائیں۔ انبیاء کرام کی زندگیاں، سارے نبیوں کی زندگیاں، ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹی، جس ڈیوٹی پہ اللہ نے ان کو بھیجا بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انہوں نے من و ان نبھائی۔ آیت 40، قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے تعجب سے پوچھا اے میرے رب بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ یہ زکریا کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ زکریا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ یہ سوال انسان کی فطرت کے مطابق تھا کہ جب انسان کوئی غیر معمولی بات سنتا ہے تو حیرت ظاہر کرتا ہے، حالانکہ انہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اور بندے کو، عام بندے کو، یعنی مسلمان کو بھی یقین ہوتا ہے یہ تو نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اب وہ اس سوال سے کسی شک کا اظہار نہیں کر رہے، نہ انکار کر رہے ہیں، بلکہ خوبصورت انداز میں اللہ سے اس خوشخبری کی تصدیق چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا۔ خوشخبری دی نا فرشتوں نے آ کر، تو کہہ رہے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا۔ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ بانجھ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی، وہ بانجھ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی عمر گزر گئی ہے اور اب وہ اس عمر میں آ گئی ہے کہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، نہیں، وہ تو بانجھ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی کبھی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ اب چونکہ اللہ کی قدرت پر ایمان تھا اس لیے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ یہ وعدہ کس طرح پورا ہوگا، یہ بند دروازے کیسے کھلیں گے۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جواب ملا، فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ یہ غیبی آواز آئی، اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے، یہ بات یوں ہی ہوگی۔ اصل چیز اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہے تو پتھر کے اندر سے دریا جاری کر دے، صحراؤں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، دریا کو صحرا بنا دے، یعنی الٹ کر دے۔ وہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا بتایا گیا کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا نا تو ان کی مرضی کے سامنے تمہارا بڑھاپا، تمہاری بیوی کا بانجھ پن، یہ سب ناممکن ممکن ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے ان کو ممکن بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ یہ عقل سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ سبق یہی ہے ہم سب کے لیے کہ ناممکن کا لفظ ہماری ڈکشنری میں ہے، اللہ کی نظر میں کچھ ناممکن نہیں ہے۔ بندہ اپنی دعا اور امید کو کبھی نہ چھوڑے، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی ہر رکاوٹ توڑ سکتی ہے۔ اور اگر میری دعا ہزار لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد بھی، یعنی لاکھوں دعاؤں کے بعد بھی پوری نہیں ہو رہی، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ اللہ سے صبر مانگے اس موقع کے۔ آیت نمبر 41، قال رب اجعل لی آیا، اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیں۔ واقعہ پتہ چل رہا ہے نا کہ چل رہا ہے حضرت زکریا کا ہی حوالے سے۔ حضرت زکریا کا گمان تو یہی تھا کہ یہ بشارت یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آواز ان کے اپنے ہی دل کی کوئی صدا ہو۔ کب سے وہ دعائیں کر رہے تھے، ممکن ہے کہ اسی دعاؤں کے ہجوم میں شیطان کا کوئی دھوکہ ہو، شیطان نے کوئی ذہن میں ڈال دی چیز اور میں اسے فرشتوں کا الہام سمجھ بیٹھا۔ اس لیے انہوں نے عاجزی سے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے کیا کر دے، رب اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے تاکہ مجھے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ خوشخبری تیری طرف سے ہے، شیطانی وسوسہ نہیں ہے۔ قَالَ آیَتُکَ، اللہ نے کہا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بطور نشانی خوشخبری کیا کہا کہ 3 دن تک بالکل صرف ہونے کے باوجود
زبان سے کوئی بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ بیماری یا گونگا پن نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت کی ایک غیر معمولی کیفیت تھی۔ الا رمزا، ہاں بات کرو کہ صرف اشارے سے، مراد ہاتھ کا اشارہ یا ہونٹ ہلا کر بات کرنا۔ انجیل لوکا میں ہے کہ حضرت زکریا نے جب فرشتے کی بات پر سوال کیا کہ مجھے نشانی دکھائی جائے، یعنی لوکا میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہیں سزا کے طور پر گونگا کر دیا گیا۔ تو قرآن نے اس کنسپٹ کی نفی کی، یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی اور تسلی بخش نشانی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اس دوران بریکٹ کلوز اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں مشغول رہو۔ 3 دن کے لیے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، یہ ایک طرح سے ان کو روحانی بریک مل گیا۔ دنیاوی باتوں کی بجائے رب کے ذکر، صبح و شام اس کی تسبیح میں وقت گزاریے۔ صبح و شام کا ذکر کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اس کی تسبیح، تاکہ دن کی ابتدا اور اختتام اللہ کے نام سے ہو۔ اور دوسری بات، تسبیح کی یہ ہدایت شیطان کی مداخلت کے ہر امکان کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر شیطانی اثر ہوتا تو انسان دنیا داری کی باتیں تو کرتا، اللہ اللہ کرنا اس کے بس کی بات نہ ہوتی، وہ تو مصیبت میں پڑ جاتا۔ اللہ کا لفظ کیسے نکالوں؟ شیطان نکالنے دیتا ہے اگر شیطان نے کسی پر قابو کر لیا ہو۔ یہ ہدایت اور یہ ان کی کیفیت خاص من جانب اللہ تھی۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اس کی تسبیح میں مشغول رہو۔ آپ مجھے بتائیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کا لیسن کیا ہے؟ کسی کے سمجھ آیا؟ صبح شام تسبیح کرو۔ ہاں وہ تو کرنی ہے، سمپل، وہ تو سامنے آ رہا ہے نا۔ دیکھیں انہیں نعمت ملی ہے نا اللہ کی طرف سے، نعمت ملی ہے نا، بہت بڑی اللہ نے ان کو نعمت کی خوشخبری دی۔ تو لیسن یہی ہے کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد خاص طور پر اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اپنے اوپر ذرا نظر ڈالیں، ہمیں کچھ دنیا کی چیزیں ملتی ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم دین اور ان چیزوں سے چھٹی کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھی ہم تو بہت بزی ہو گئے ہیں، اب تو موقع ہی نہیں ہے، اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بچہ پیدا ہو گیا ہے اب تو اتنی مصروفیت ہو گئی، اب کہاں قرآن، اب کہاں دین، اب کہاں نمازیں، اب کہاں اللہ کی یاد، دور سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اور ہمیں تو انبیاء کرام کے اسوے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بہت یاد ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 مریم کا ذکر دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا۔ اب فرشتوں کے حضرت مریم کے ساتھ کلام کے حوالے سے 2 اوپینین ہیں مفسرین کے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی تھی اور کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں، زیادہ تر کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھی۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھی؟ اس لیے کہ سورہ نحل آیت 43 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون آئے؟ مرد آئے رسول کے طور پر۔ تو وحی کا لفظ تو بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو وحی فرشتے کی تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ فرشتوں نے ان سے کلام کیوں کیا؟ اللہ نے انہیں خصوصی فضیلت دی کہ فرشتے ان سے براہ راست کلام کرتے تھے۔ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، بشارت والی وحی۔ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے حضرت مریم کو اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے چن لیا۔ یہ نشانی ایک بہت بڑی خدائی امانت تھی جو ان کے سپرد ہونے جا رہی تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے ان کو اس امتحان کے لیے چنا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ وہ معجزے کے ذریعے ایک رسول کی ماں بننے جا رہی تھی۔ اللہ نے اس شرف کے لیے
کہ بغیر باپ کے اولاد کے لیے نشانی کے طور پر ان کو چنا، بس استفا کی. سمجھ آ گئی کہ استفا کیا تھا؟ رسول کی ماں بننا تھا، بغیر باپ کے اس بچے نے پیدا ہونا تھا، اور یہ ایک نشانی بننا تھا. نمبر 2، وطہرا کی، اور تم کو پاک کیا. اللہ نے انہیں کفر، شرک، اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھا، حیا، عفت، پاک دامنی عطا کی. طہرا کی، صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزگی اللہ نے ان کو عطا کی. اور کیا کیا اللہ نے؟ وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین. فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اور تم کو دنیا بھر کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے اللہ نے چن لیا. ابھی اوپر استفا کی ہم نے پڑھا، ساتھ ہی اسی آیت میں 2 دفعہ استفا کی کا لفظ آیا. یہ اصل میں آپ کی شان اور بزرگی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا کہ آپ کو جس عظیم نشانی کے ظہور کے لیے چنا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے لیے فی الواقع اللہ کی ایک عظیم نشانی بن کر تشریف لائے. یہ وہ اعزاز ہے جو دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں ملا، اس لیے یہاں استفاقی کا لفظ 2 دفعہ آیا. بخاری کی حدیث ہے، مریم بنت عمران سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ ہیں. بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک اور روایت ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کی باقی خانوں پر. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے قرآن کو سمجھیں اور ان انبیاء کرام کے قصوں کو جانیں اور ان کی زندگیوں کے جو پہلو ہمارے لیے روشن ہیں ہم ان کو اختیار کریں. آیت نمبر 43، یا مریم اقنتی ربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں مصروف رہو اور رکوع و سجود کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع و سجود کرتی رہو. کیا تعلیم دی گئی حضرت مریم کو کہ ان کی زندگی کا اصل محور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی بندگی اور رضا جوئی. آیت 42 میں اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا. اب یہاں اس انتخاب کے عملی تقاضے 43 میں بتائے جا رہے ہیں کہ تمہیں عبادت گزار بننا ہے، فرما بردار بننا ہے، رب کے آگے جھکنے والی بننا ہے. اقنتی لربکی، اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ. اور وسجدی ورکعی مع الراکعین، نماز با جماعت کی تصویر جس کی سعادت حضرت مریم کو ہیکل میں معتکف ہونے کی وجہ سے ہر وقت حاصل رہتی تھی. اب تو ہم دیکھیں 10 دن کا اعتکاف کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے تو انسان کرتا ہے. مسجد میں کریں تو آپ دیکھیں 5 ٹائم کی نمازیں جماعت کے ساتھ، پھر وہاں پہ تراویحاں مل رہی ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ. تو یہ تو ہر وقت ہی ایک طرح سے مسجد میں 24 گھنٹے ان کا تو گھر ہی وہ تھا، وہاں پہ انہیں یہ سعادت ملتی تھی. تنہائی کی نمازیں، جماعت کے ساتھ کی نمازیں، نماز کو یہاں رکوع و سجود سے تعبیر کیا گیا. یہی چیزیں نماز کا اصل مقصود ہے. اور اس پہ ایک بات اور غور کیجئے کہ نماز، سجدہ، رکوع اور جماعت پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، تبھی حضرت مریم کو حکم دیا جا رہا ہے نا. پھر عورت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جواز بھی مل رہا، ورکعی مع الراکعین. ٹھیک ہے نا. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہماری دنیا کے امتحانوں کو اور آزمائشوں کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، تاکہ ہم تیرے دین کی اور بہترین طریقے سے خدمت کر سکیں. آمین. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.